بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سے شخص ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی، میرے بعد اگر اللہ نے کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو اللہ جل شانہ فلاں صحابی کو نبی بھیج۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ خوش نصیب صحابی، وہ خوش نصیب شخص جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اب آئیے ذرا اس عظیم الشان صحابی، بہادر، دلیر، عادل، عشرہ مبشرہ میں سے ایک اس شخص کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے ہیں، ایسے عظیم مائیں بھی گزری ہے جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرنیل پیدا کیے، جنہوں نے محمد بن قاسم جیسے بہادر پیدا کیے، لیکن قربان جاؤں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ پر، جنہوں نے دین اسلام کے لیے ایسا فرزند پیدا کیا، جنہوں نے دین اسلام کے لیے ایک نڈر، بہادر، دلیر، عادل حکمران پیدا کیا کہ جب بعد میں اس کو خلافت نصیب ہوئی، جب بعد میں وہ خلافت پر بیٹھا، مسند پر بیٹھا، تو اپنے عدل کے ذریعے سے اتنے علاقوں کو فتح کیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی ثابت رہی۔ تو تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تمام جرنیل طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ آپ کا نام عمر، والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے، یعنی ابو حفص عمر فاروق بن خطاب عدوی قریشی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیت میں سے ایک شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء اور زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت آپ نے سنبھالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہے۔ ان کی عدالت میں مسلم غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عدل انتہائی مشہور ہوا، اور ان کے لقب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نبی پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، ایک مرہ اور نمبر 2 عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ عمر مراد رسول ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام مرید رسول ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد رسول ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروق میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، مجنون، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سرعام تبلیغ کو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی تو عجیب سے مانگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا اسلام میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में दो लोगों को नामजद किया और फैसला खुदा अल्लामुल गयूब पर छोड़ दिया कि अल्लाह इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो वो दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजा और असबाब की दुनिया में सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब ये बना कि एक रोज देगे बरहना लिए जा रहे थे, रास्ते में बनु ज़ुहरा से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स मिला जिसने पूछा कि उमर खैरियत है, कहाँ का इरादा है? कहने लगे कि नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, उसने नए दिन का ऐलान करके मक्का वालों में तफरीक कर दी है, क्यों ना इस किस्से को ही खत्म कर दो। बनु ज़ुहरा से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने कहा कि उमर अगर तुमने ऐसा किया तो क्या बनु हाशिम और बनु ज़ुहरा तुमसे इंतकाम नहीं लेंगे? कहने लगे लगता है तुम भी इस नए दिन में शामिल हो चुके हो। उन्होंने कहा कि फिर अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बेनोही दोनों मुसलमान हो चुके हैं। जल्लाल में निकलने वाला उमर बिन खत्ताब सीधा बहन के घर पहुंचता है। यहाँ से कब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बेनोही व बहन को सूरत तहा पढ़ा रहे थे। बाहर से आवाज सुनी और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से पूछा गया कौन? उमर नाम सुनते ही हज़रत सैयदना कब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु छुप गए। उमर ने आते ही पूछा तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने बात टालते हुए कहा कि हम आपस में बातें कर रहे थे। कहने लगे मैंने सुना है कि तुम नए दिन में शामिल हो चुके हो। बेनोई ने कहा कि उमर वो दिन तेरे दिन से बेहतर है, तू जिस दिन पर है ये गुमराह रास्ता है। बस सुनना था कि बेनोई को दे मारा जमीन पर। बहन छुड़ाना आई तो इतनी जोर से उसके चेहरे पर तमाचा रसीद किया कि उनके चेहरे से खून निकल आया। बहन के चेहरे पर खून देकर गुस्सा ठंडा हुआ और बेनोई को छोड़कर अलग हो बैठे और कहने लगे कि अच्छा लाओ दिखाओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। बहन ने कहा कि तुम अभी इस कलाम के आदाब से नावाकिफ हो, इस कलाम मुकद्दस के आदाब हैं, पहले तुम वुजू करो फिर दिखाऊंगी। उन्होंने वुजू किया और सूरत तहा पढ़नी शुरू की। ये पढ़ते जा रहे थे और कलाम इलाही तासीर कल को मुतासिर किए जा रही थी। कब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मंजर देखकर बाहर निकल आए और कहने लगे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कल रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहद रजुलैन, ए अल्लाह अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब में से किसी को इस्लाम की इज्जत का जरिया बना या उनमें से किसी एक जरिए इस्लाम की तारीफ फरमा। ए उमर मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये दुआ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब के हक में पूरी होगी। इस तरह की एक रिवायत सैयदना सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है। वो फरमाते हैं कि जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब या अबू जहल को देखते तो रब्बुल इज्जत के हुजूर दस्त दुआ दराज करते हुए फरमाते ए अल्लाह इन दोनों में से जो तेरे नजदीक ज्यादा पसंदीदा है इससे अपने दिन को कुव्वत अता फरमा। सैयदना कब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि अच्छा तुम मुझे बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सफा पहाड़ी पर वाक़ अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में क़ियाम पज़ीर है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ की तरफ चल पड़े। वहाँ पर मुकीम साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि उमर आ रहा है और हाथ में नंगी तलवार है तो घबराए हुए आनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। वही सैयदना हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। वो फरमाने लगे आने दो, अगर इरादा नेक है तो खैर है और अगर इरादा सही नहीं तो मैं उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर दूंगा। जब सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नुज़ूल वही जारी था। चंद लम्हे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से फरमाया ए उमर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल करो? बस ये सुन्नत था कि फौरन कलमा शहादत पढ़ते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने हज़रत उमर के इस्लाम लाने की खुशी में इस जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि सहन काबा में बैठे हुए कुफार और मुशरिकीन ने भी सुना और इस नारे की आवाज से वादी मक्का गूंज उठी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पर दस्त अक़दस रखा और दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा खुरुज मा फी सदरिही मिन गिल्लिन व अय्यिद लहू ईमाना, या अल्लाह ए अल्लाह इसके सीने में जो कुछ मेल कुचैल हो वो दूर कर दे और इसके बदले ईमान से उसका सीना भर दे। कबूल इस्लाम के वक्त बाज़ मुअर्रिखीन के नजदीक आपकी उम्र 30 साल थी और बाज़ कहते हैं कि उम्र 26 साल थी। लेकिन मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम मुफस्सिर कुरान जनाब अल्लामा तनावी रहमतुल्लाह ने अजीब जुमला कहा है कि हकीकत यह है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी घड़ी पैदा हुए और यही से उनकी तारीखी जिंदगी का आगाज हुआ। मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं हुजूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आए और कहा कि आसमान वाले भी उमर के कबूल इस्लाम पर खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। चंद ही लम्हे बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में जवाब दिया तो फरमाने लगे फिर चुप कर इबादत क्यों करे, चले खाना काबा में चलकर इबादत करते हैं। मैं कुर्बान जाऊं अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने ऐसे ही उमर को नहीं मांगा था बल्कि दूर तक निगाह नबूवत देख रही थी कि इस्लाम को इज्जत और शौकत उमर के आने से ही नसीब होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को दो सफ़ों में तकसीम किया। एक सफ़ के आगे सैयदना हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु चल रहे थे और दूसरी सफ़ के आगे मुराद रसूल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अताए खुदाबंदी यानी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चल रहे थे। मुसलमान जब खाना काबा में दाखिल हुए तो कुफार मक्का ने देखा, नजर पड़ी हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पर तो बड़े गमगीन हुए, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत कहाँ थी कि कोई बोलता।
اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ اسی طرح سہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کلہ اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر دعوت بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لے لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کلہ فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان رفیعہ میں سن فرامین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں دودھ پیا، یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے اثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی اپنی صحیح میں درج کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی و کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمر کی اجازت طلب کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ سلسلہ احادیث سے آخری حدیث پیش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت دراز ہے اور دامن صفحات میں جگہ کم۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو جب یہ چاروں حضرات احد پہاڑ پر چڑھنے لگے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، اس پر ایک صدیق، ایک نبی اور دو شہداء کھڑے ہیں۔ ان دو شہیدوں میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آخری ایام میں حیات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچے ماری۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز آپ اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اپنے درے سے جگاتے تھے، مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی سطح درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، نماز ویسے ہی آپ نے شروع کی تھی۔ پھر تکبیر کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز جدد مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ایک زیر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہوئے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لؤلؤ پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور بلوچستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم یعنی قدس فتح ہوا۔
اسی طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے نظیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شاہنشاہیت کو 2 سال سے کم عرصے میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحج بروز 4 شنبہ بدھ زخمی کیا گیا اور 1 محرم بروز شنبہ اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اسی زندگی پر ہمیں اور ہمیں اپنی اولاد کو مر مٹنے کی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔